فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بزرگان محترم، معزز حاضرین اور برادران اسلام، قرآن کریم کی جو آیت کریمہ ابھی آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی، یہ تیسرا سپارہ سورہ آل عمران کی آیت ہے. دعا ہے اللہ رب العزت مجھے اس کا مفہوم صحیح بیان کرنے، پھر ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جیسا کہ یہ ایام چل رہے ہیں، ہر بندہ مایوس ہے، یعنی اکثریت جو ہے ملک کی وہ مایوس ہے، انتہائی پریشان ہے، کبیدہ خاطر ہے، انتہائی آزردہ ہے. تو قرآن کریم اس سلسلے میں متعدد مقامات پر رہنمائی کرتا ہے. آج کل یہی سننے کو ملتا ہے کہ اس سے تو اچھا تھا ہم مر جائیں، حالانکہ کہنے والا کہتا ہے کہ اب تو کہتے ہو کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے. آخرت کی منازل بہت مشکل ہے، قبر کی منازل بہت مشکل ہے، حشر کی منازل بہت مشکل ہے. یہ تو اللہ پاک نے کرم فرمایا ہے کہ ہمیں اتنا موقع عطا فرما دیا کہ ہم مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لیں. اور ویسے بھی نا امیدی کفر ہے، مایوسی کفر ہے. اور یہ یاد رکھنا کئی لوگ تنگ آ کے خودکشی کر لیتے ہیں. آئے دن آپ اخبارات میں، ٹیلی ویژن میں اور سینہ بسینہ لوگوں سے سنتے رہتے ہیں کہ فلاں جگہ ایک خاتون نے خودکشی کر لی، فلاں جگہ ایک آدمی نے اپنے بچوں کے ساتھ مل کر خودکشی کر لی. یاد رکھنا یہ حرام ہے اور یہ کبیرہ گناہ ہے. خودکشی انسان تبھی کرتا ہے نا جب اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتا ہے.
اسی کو کہتا ہے مغفرت دارد امید از لطف تو، مغفرت دارد امید از لطف تو، ذاک خود فرمودائی لا تقنطوا۔ اس کا تو روز ازل سے یہ اعلان ہے میرے بندوں میری رحمت سے نہ امید نہ ہونا۔ حالات اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں کیونکہ یہ دنیا دار الامتحان ہے، دار الاختبار ہے، یہاں پر امتحان ہوتے ہیں، آزمائشیں ہوتی ہے۔ ہم آزمائش کے قابل تو نہیں، اللہ پاک سے دعا مانگنی چاہیے، اے اللہ میں اس آزمائش کے قابل نہیں، یہ تیری طرف سے آئی ہے، اے اللہ اس دریا سے پار لگانا بھی تیری مہربانی سے ہوگا۔ گزشتہ دنوں واٹس ایپ میں ایک ویڈیو آئی ہوئی تھی، ایک بندہ بتا رہا تھا کہ میں کھلونوں کا کام کرتا ہوں، میری آمدنی اتنی نہیں، 1.5 مرلے کا میرا گھر ہے، 5 بچے ہیں۔ کہنے لگا میں غربت کی زندگی کاٹ رہا ہوں مگر میں اپنے مالک کے پاس سینہ چوڑا کر کے جاؤں گا اور میں کہوں گا اللہ میں غربت کی زندگی کاٹ کے آیا ہوں مگر میں نے تیرا شکوہ نہیں کیا۔ بے شک سبحان اللہ۔ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ دنیا کی زندگی ہے گزر جائے گی مگر یاد رکھنا خودکشی کرنا، دل برداشتہ ہو جانا یہ بالکل جائز نہیں، اس لیے کہ یہ جان ہماری نہیں، یہ بک چکی ہے۔ فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن۔ اے میرے بندوں میں نے تمہیں خرید لیا، اور لوگوں کتنا احکم الحاکمین ہے، کتنا ارحم الراحمین ہے، خود ہی بنانے والا پھر خود ہی خریدار بن گیا۔ سبحان اللہ۔ اے میرے بندوں میں تمہاری جانوں کا خریدار ہوں۔ اب جب جان اس کے حوالے کر دی، اور لوگوں جب کوئی آدمی کسی کو سودا بیچ دے پھر اس میں تغیر تبدل نہیں کر سکتا کہ خریدنے والا کہتا ہے اب یہ چیز میری ہو گئی، تجھے تغیر تبدل کرنے کی اجازت نہیں۔ اور لوگوں اگر عام آدمی کو اجازت نہیں تو مجھے اور آپ کو اجازت کیسے ہو سکتی ہے جب خریدنے والا احکم الحاکمین ہے۔ اللہ کے دروازے سے نا امید نہ ہو۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے ارشاد فرمایا، حضرت مریم سلام اللہ علیہا اپنے خالو اپنی خالہ کے پاس پرورش پا رہی ہیں۔ جناب زکریا علیہ السلام کے پاس پرورش پا رہی ہیں، بچی ہیں۔ تفسیر ابن کثیر والے کہتے ہیں، کئی متعدد تابعین سے نقل کرتے ہیں، حضرت مجاہد، حضرت ابراہیم نخعی، دیگر مفسرین محدثین کے حوالے سے نقل کرتے ہیں، حضرت مریم بچپن میں یتیم ہو گئی، بچپن میں ہی حضرت مریم کے بچپن میں ہی قحط پڑ گیا،
حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنی کفالت میں لے لیا. ان کی خالہ حضرت زکریا علیہ السلام کی گھر والی ہے. حضرت مریم کی پرورش کر رہی ہیں، مگر کیا دیکھتے ہیں؟ حضرت زکریا علیہ السلام آ کر کے دیکھتے ہیں چھوٹی سی بچی ہے، مگر سامنے پھلوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے. سبحان اللہ. اور بچی دروازہ میں بند کر کے گیا، کنڈی میں لگا کر کے گیا، مگر یہ تیرے پاس پھل کہاں سے آ گئے؟ سردی کے موسم میں گرمی کے پھل، گرمی کے موسم میں سردی کے پھل. سبحان اللہ. گرمی کے موسم میں مالٹے آ رہے ہیں، سردی کے موسم میں آم آ رہے ہیں. سبحان اللہ. اے میری بچی یہ پھل کہاں سے آئے؟ حضرت مریم سے پوچھتے ہیں اے مریم دروازے میں بند کر کے گیا، کنڈے میں لگا کر کے گیا، مگر یہ پھل کہاں سے آئے؟ انا لکی ھذا، یہ تیرے پاس پھل کہاں سے آئے؟ حضرت مریم نے جو جواب دیا اللہ پاک نے قرآن مجید میں نقل فرما دیا. قربان جاؤں سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کے جوتے مبارک پہ قربان جاؤں. حضرت مریم نے بڑا پیارا جواب دیا. چھوٹی بچی ہے مگر کتنا پیارا جواب دیا. اور لوگوں جواب کیوں ایسا نہ ہو، مستقبل کے اعتبار سے کون جانتا ہے یہی حضرت مریم عیسیٰ علیہ السلام کی اماں بننے والی ہے. سبحان اللہ. کیا جواب دیتی ہیں جب حضرت زکریا علیہ السلام نے پوچھا ہے میری بچی یہ پھل کہاں سے آئے تو کیا کہتی ہیں؟ قالت هو من عند اللہ. کہتی ہیں یہ کسی پیر نے نہیں دیے، کسی گدی نشین نے نہیں دیے، کسی وزیر نے نہیں دیے، کسی مشیر نے نہیں دیے. کس نے دیے؟ کہتی ہیں ہوا من عند اللہ. یہ سردی کے موسم میں گرمیوں کے پھل، گرمی کے موسم میں سردیوں کے پھل، یہ وہی دینے والا جو ان کو زمین سے اگانے والا ہے، وہی میرے سامنے ان پھلوں کے ڈھیر لگانے والا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ایسا کو کوئی سن نہ لے. سبحان اللہ. جو پھل دینے، جو ان پھلوں کو پیدا کرنے والا ہے وہی ان پھلوں کو میرے پاس بھیجنے والا ہے. قالت هو من عند اللہ، اللہ کی طرف سے آئے ہیں اور یہ وہی ہے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اللہ تعالی جسے چاہتا ہے بغیر حساب کتاب کے دے دیتا ہے. جب حضرت زکریا علیہ السلام نے یہ بات سنی تو فوراً دل پہ دل میں بات آ گئی. بیوی بوڑھی ہے، خود بھی بوڑھے ہیں، مگر وہ دینے والا اس کی قدرت تو لازوال ہے، اس کی قدرت تو بے مثال ہے. فوراً دل میں بات آئی، اللہ نے اس کیفیت کو نقل کر دیا. کہتے ہیں ہنالک دعا زکریا ربا، وہی کھڑے کھڑے اپنے پروردگار کو آواز دی اور پکارا. گویا یہ کہنا چاہتے ہیں جو حضرت مریم کو بے موسم پھل دے سکتا ہے وہی مجھے اس موسم میں عمر کے اس عالم میں بھی مجھے بچہ دے سکتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس کے لیے کیا مشکل ہے؟
مجھے اس پر ایک واقعہ یاد آیا ہے، تفسیر ابن کثیر والوں نے نقل کیا ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو سناؤں۔ یہ واقعہ یہ یہاں سے یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ ولیوں کی کرامت حق ہے۔ ہاں، اب انجینئر محمد علی مرزا جیسے لوگ وہ اب نہیں سمجھتے تو ہم کیا کریں؟ آج کل بڑے کالج کے لوگ او جی انجینئر کی باتوں کا جواب نہیں ہے، انجینئر کی بات، یعنی انجینئر اب قرآن سمجھانے لگا ہے، اس سے پہلے 1400 سال گزر گئے، اس وقت لوگ قرآن نہیں پڑھتے تھے، یہ کوئی نیا پڑھانے والا آیا ہے۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس مقام پہ ایک واقعہ نقل کیا ہے، آیت نمبر 37 ہے، اگر نہیں یقین آتا تو ابھی گوگل کر کے دیکھ لو، میں ہوا میں تیر نہیں چلا رہا، قرآن پڑھ رہا ہوں۔ انہوں نے اس موقع پہ ایک واقعہ لکھا ہے کہ سرکار میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ آزمائشیں آتی ہیں مگر کسی موقع پہ بھی مالک کا گلہ نہ کیا جائے، اس کی رحمت سے نا امید نہ ہوا جائے، جس مالک نے ہمیں اب تک پالا وہ آئندہ بھی پالے گا۔ ماں کے پیٹ میں جہاں کوئی نہیں پالنے والا وہاں وہ پالتا ہے، اور جب باہر آ گئے تو فرمایا میرے بندے گھبرانا، میں نے تیرے لیے روزی کے 2 دروازے کھول دیے۔ فرمایا رات کا موسم ہے، ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے، بارش برس رہی ہے، اور میرے بندے اگر تو نے اس وقت میں دودھ پیا، مجھے اپنی کبریائی کی قسم، میں نے سردی کے موسم میں تجھے ٹھنڈا دودھ نہ پلایا، 2 سال تو نے دودھ پیا، ماں کے سینے میں چشمے لگا دیے، اور میرے بندے نہ میں نے تجھے پھیکا دودھ پلایا، جب وہ دروازے بھی بند ہو گئے، فرمایا میرے بندے گھبرانا، میں نے تیرے لیے چاروں طرف سے روزی کے 4 دروازے کھول دیے۔ سبحان اللہ۔ اور جب موت آ گئی تو میرے بندے گھبرانا، میں نے تیرے لیے جنت الفردوس کے 8 دروازے کھول دیے۔ تو حالات آتے رہتے ہیں لیکن بندے کو گھبرانا نہیں چاہیے، ٹھیک ہے؟ اب ذرا سنو، وہی حدیث پاک میں آتا ہے نا، وَالصَّبْرُ عَلَى الْبَلِيَّاتِ، آزمائشوں پہ صبر کرنا، وَالرَّضَاءُ بِالْقَضَاءِ، اور رب کے فیصلے پہ راضی رہنا۔ آج لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، بل اتنے آ گئے، بھئی آپ اپنے خرچے میں کچھ میانہ روی کر لیں۔ پریشانی تب آتی ہے جب آمدنی کم ہو اور خرچے زیادہ ہوں۔ اب میری تنخواہ جو 8,000 ہے تو مجھے وظیفہ 8,000 ہے تو مجھے اسی حساب سے مینج کرنا چاہیے، نہ یہ کہ وظیفہ میرا 8,000 ہے خرچے میں کر لوں 20,000 کے، تو پھر کیا بنے گا؟ اللہ پاک کو جو چیزیں پسند ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے بذل الاستطاع، اپنی طاقت کے برابر خرچ کرنا، جتنی طاقت ہے اتنا خرچ کیا جائے، یہ نہیں کہ میری ناک سلامت نہیں رہتی، اور ناک تو سلامت پھر بھی نہیں رہتی، لوگوں نے گلا تو کرنا ہی کرنا ہے۔ اب ذرا سنو، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو ایک مرتبہ بہت زیادہ بھوک لگی، کئی دن گزر گئے، کچھ کھایا پیا نہیں۔ یہ کائنات کے سردار کا حال ہے، زبان پہ گلا کوئی نہیں۔ اپنی بیویوں کے گھروں میں گئے، امہات المومنین ہماری مائیں ہیں، وہ ان کے گھروں میں گئے، کچھ ہے کھانے کو؟ یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں۔ چلتے چلاتے مختصر کر رہا ہوں، اپنی بیٹی کے دروازے پہ آئے، بیٹی گھر میں کچھ ہے کھانے کو؟ کہنے لگی یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں۔ آپ وہاں سے واپس ہونے لگے، تھوڑا ہی سفر کیا ہوگا، راستے میں تھے کہ سیدہ کی خادمہ نے 2 روٹیاں لے کے آئی
اور ایک ٹکڑا گوشت کا لے کے آئی سیدہ کی خدمت میں. سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ورضی اللہ تعالی عنہا کہنے لگی میں نے اپنے ابا کو دیکھا ہے وجود پہ نقاہت ہے, میں یہ روٹی انہیں کھلاؤں گی. اللہ برتن میں ڈال کے رکھ دی اور حسنین کریمین کو بھیجا, جاؤ بیٹا جا کے اپنے نانے کو بلا کے لاؤ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے. اب سننے والی بات آئی, توجہ ہے نا سب کی, جن کی توجہ ہے وہی ذرا کہہ دو سبحان اللہ. سرکار گھر میں آئے, اب برتن جو کھولا, روٹیوں والا جو رومال تھا وہ کھولا تو وہ روٹیوں سے بھرا ہوا ہے, اور اگر گوشت کا برتن کھولا تو وہ لبالب گوشت سے بھرا ہوا ہے. امام ابن کثیر نے لکھا ہے, میں غلط نہیں کہہ رہا, نہیں یقین آتا تو جا کے خود دیکھ لو. اور اس کو تو سارے ہی مانتے ہیں, انجینئر محمد علی مرزا بھی مانے گا, اس کا ابو جی بھی مانے گا. اب توجہ, حضرت مریم اور حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے دسترخوان لگایا. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کھانا تناول فرما رہے ہیں. حضرت علی المرتضی بھی تشریف فرمائے, کھانا کھا رہے ہیں. اتنا زیادہ کھانا ہے, خود بھی کھایا, بیٹی نے بھی کھایا, امہات المومنین کو بلایا, سب نے کھانا کھایا. مگر راوی کہتے ہیں پھر بھی کھانا اسی طرح موجود ہے جیسے اس میں سے کچھ نکالا نہ گیا. سبحان اللہ. اللہم صلی اللہ. حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ سے میرے مدنی نے پوچھا, اب بات ہے سننے والی, اے میری بیٹی یہ اتنا کھانا کہاں سے آیا؟ خود بھی کھایا, بچوں کو بھی کھلایا, امہات المومنین نے کھایا, جو بچ گیا وہ مدینے والوں میں تقسیم کر دیا گیا. یہ نہیں کہا اگلے دن کے لیے بچا کر کے رکھ لو. اللہ اللہ. آج کل تو فریج آ گئے نا, کھانا تقسیم کر دیا. اب سرکار پوچھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, اے میری بیٹی یہ کھانا کہاں سے آیا؟ قربان جاؤں, سیدہ نے بڑا پیارا جواب دیا, اور وہی جواب دیا جو حضرت مریم نے جواب دیا. آپ عرض کرتی ہیں اے میرے ابا, اے اللہ کے رسول, کیا کہتی ہیں؟ ہوا من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. یہ تو اللہ کی طرف سے آیا ہے, اور اللہ پاک جسے چاہتا ہے بغیر حساب کتاب کے روزی دے دیتا ہے. میرے مدنی کریم خوش ہو گئے. آپ نے فرمایا فاطمہ جیتی رہے. اے میری فاطمہ, تو نے وہی جواب دیا ہے, تو نے تو بنی اسرائیل کی سردار عورتوں کی طرح جواب دے دیا. جب ان سے بھی کوئی پوچھتا تھا تو وہ بھی یہی کہا کرتی تھی. حضرت مریم صدیقہ نے یہی کہا, کیا ہوا من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. سبحان اللہ. قرآن سن کے مزہ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا؟ اب حضرت زکریا نے, میں بتانا یہ چاہتا ہوں مایوس نہیں ہونا چاہیے, اپنے دکھڑے اس کو سنانے چاہیے, اور رات کو اٹھ کے سناؤ. کہنے والا کہتا ہے نا, کہتا ہے ایک ہوک سی دل میں اٹھتی ہے, ہوک سی دل میں اٹھتی ہے, ایک درد جگر میں ہوتا ہے, ایک ہو
کسی دل میں اٹھتی ہے، ایک درد جگر میں ہوتا ہے، ایک کسی دل میں اٹھتی ہے، ایک درد جگر میں ہوتا ہے، غم رات کو اٹھ کر روتے ہیں۔ سبحان اللہ، سمجھ آ رہی ہے نا؟ ہم رات کو اٹھ کر روتے گئے، غم رات کو اٹھ کر روتے گئے، جب سارا عالم سوتا ہے، اور کیا کہتے ہیں، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ بھئی ادھر لوگ نہیں بیٹھے، آپ بھی ذرا کہو سبحان اللہ۔ ہر تمنا نا امید نہ ہوا کرو، اللہ کی رحمت سے حالات آتے جاتے رہتے ہیں، مگر وہی ہے جو سب کی بیڑیاں بننے لگاتا ہے۔ مشکلات اس سے پہلے بھی آیا کرتی تھی، امتحان اس سے پہلے بھی آیا کرتے تھے۔ مدنی کریم کے پاس ایک آدمی آیا اور آ کے کہنے لگا، یا رسول اللہ، بھوک بہت زیادہ آ گئے، میں نے اپنے پیٹ پہ پتھر باندھا ہوا ہے۔ میرے مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دیکھ لے، تو نے ایک پتھر باندھ رکھا ہے، میں نے 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک اور حدیث مجھے یاد آ گئی، ایک آدمی کہنے لگا، یا رسول اللہ انا احبک، اے اللہ کے رسول میں آپ سے بڑا پیار کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، انظر ماذا تقول، ارے میاں دیکھ لے کیا کہہ رہا ہے۔ وہ کہنے لگا، واللہ انا لا احبک، اللہ کی قسم میں آپ سے پیار کرتا ہوں۔ آپ نے دوبارہ کہا، اور میاں دیکھ لے کیا کہہ رہا ہے۔ کہنے لگا، واللہ انی لا احبک، تیسری مرتبہ تاکیدات بڑھتی جا رہی ہیں۔ کہنے لگا، اللہ کی قسم میں بلا شبہ آپ سے پیار کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، فأعد للفقر تجفافا، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا اگر مجھ سے پیار کرتا ہے تو پھر فقر و فاقے کے لیے تیار ہو جا۔ اس لیے کہ جو مجھ سے پیار کرتے ہیں ان پر آزمائشیں ایسے آتی ہے جیسے تسبیح کا دھاگا ٹوٹ جائے تو موتی کر 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 کے گر جاتے ہیں، اسی طرح ان پہ آزمائشیں آتی ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، فرمایا صبح کے وقت کے قریب جناب فقر و فاقہ اللہ کی دربار میں جاتا ہے اور کہتا ہے، الی این اتوجہ یا رب، اے اللہ آج میں کہاں جاؤں؟ تو آواز آتی ہے، توجہی الی اولیائی و الی احبائی و الی اولی طاعتی، اے فقر و فاقے میرے محبوب بندوں کے پاس چلی جا، اللہ اکبر، سبحان اللہ، میرے نیک بندوں کے پاس جا، میرے یاروں کے پاس جا۔ اللہ وہ بات ہے نا، اللہ نے کہا تھا اپنے ایک نبی کو، اے داؤد میرے کچھ ایسے بندے ہیں ان کی جوتی کا تسمہ ٹوٹ جائے مجھ سے مانگے تو بالکل نہ دوں، اور جنت مانگے تو ساری اٹھا کے دے دوں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ تو اس لیے مایوس نہ ہو۔ اب بات بہت دور جا رہی ہے، توجہ۔ حضرت زکریا نے جب یہ معاملہ دیکھا تو کیا کہتے ہیں، ہنالک دعا زکریا ربا، وہی اپنے پروردگار کو آواز دی، قال رب هب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اے میرا اللہ
اپنے پاس سے میرے اوپر کرم کر، میں تجھ سے ایک بیٹا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ انکا سمیع الدعاء، تو ہی دعاؤں کو سننے والا ہے، تیرے علاوہ سننے والا کوئی نہیں، تو ہی دینے والا ہے، تیرے علاوہ دینے والا کوئی نہیں۔ آواز آتی ہے فنادتہ الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب۔ حضرت زکریا محراب میں کھڑے ہوئے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، تو کیا آواز آتی ہے ان اللہ یبشرک بیحییٰ، فرشتے خوشخبریاں دے رہے ہیں، اے زکریا گھبرانا، اللہ پاک نے تجھے بیٹے کی خوشخبری دی ہے، اللہ تجھے بیٹا دے گا، نہیں دیا تو جوانی کے عالم میں نہیں دیا، اگر دینے پہ آیا گئے تو بڑھاپے میں دے رہا ہے، صرف بچہ ہی نہیں دیا، نام بھی خود رکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ بے شک، بے شک۔ اور کیا کہا؟ بچے کی صفات بیان کی، کیا؟ بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ، اللہ کی باتوں کی تصدیق کرنے والا ہوگا، وحصورا، عورتوں سے دور رہنے والا ہوگا، یعنی اللہ کی محبت میں، اللہ کی عبادت میں اتنا مشغول رہے گا کہ عورتوں کے قریب نہ جائے گا۔ اللہ اللہ۔ وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، نبی ہوگا، اللہ کا برگزیدہ ہوگا۔ اور دوسری جگہ فرمایا اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلَامٍ اسْمُهُ يَحْيَىٰ لَمْ نَجْعَل لَّهُ مِن قَبْلُ سَمِيًّا، جا اے زکریا مجھ سے مانگا ہے نا، بیٹا بھی دوں گا، نام بھی خود رکھوں گا، اور نام بھی وہ دیا ہے جو اس سے پہلے کسی کا نام نہیں رکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، وَسَلَامٌ عَلَيْهِ، سبحان اللہ۔ اونجے جمڑ تے بھی سلام، سبحان اللہ۔ یوم ولیدا وَيَوْمَ يَمُوتُ، اور جب وہ دنیا سے جائے گا اس وقت بھی سلام، وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، اور جب کل قیامت کے دن اپنی قبر مبارک سے اٹھے گا تو اس وقت بھی اللہ کی طرف سے سلام۔ سبحان اللہ۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اس کی رحمت سے نا امید نہ ہو، اس لیے کہ ہم بک چکے ہیں، یہ جان ہماری نہیں۔